آج کل پنجاب خاص طور پر لاہور شدید اسموک کی لپیٹ میں ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ آج سے 72 سال پہلے برطانیہ کا شہر لندن اس سے بھی خوفناک اسموک کی لپیٹ میں رہا ہے، جبکہ چین کا شہر بیجنگ وہ بھی شدید خوفناک اسموک کی لپیٹ میں رہا ہے۔ دسمبر 1952 میں لندن پر ایسی تباہ کن اور مہلک دھند چھائی جس نے چند ہی دنوں میں ہزاروں لوگوں کی جان لے لی۔ اسے گریٹ اسموک یا عظیم دھند کا نام دیا گیا اور یہ واقعہ فضائی آلودگی کی بدترین مثالوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ اس سانحے میں ہوا اتنی زہریلی اور موٹی ہو گئی تھی کہ دن کے وقت بھی اندھیرا چھا گیا اور لوگوں کے لیے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنا مشکل ہو گیا۔ اس قیامت خیز دھند نے 5 دن کے اندر تقریباً 12,000 لوگوں کو موت کی نیند سلا دیا اور ہزاروں لوگ سانس کی بیماریوں میں مبتلا ہو کر اسپتالوں میں پہنچ گئے۔ یہ سانحہ 5 دسمبر کی صبح شروع ہوا جب شہر میں دھند آہستہ آہستہ پھیلنے لگی۔ اس وقت لندن میں شدید سردی تھی اور لوگوں نے اپنے گھروں کو گرم رکھنے کے لیے کوئلہ جلانا شروع کیا۔ فیکٹریاں بھی پوری شدت سے کام کر رہی تھیں، اس لیے کوئلے کے دھوئیں نے فضا کو زہر آلود بنا دیا۔ اس وقت ہوا میں موجود فیکٹریوں، گاڑیوں اور گھروں کی چمنیوں سے نکلنے والے دھوئیں نے ایک ہولناک آمیزش پیدا کی۔ یہ زہریلے عناصر جب پانی کے بخارات کے ساتھ ملے تو تیزاب بنتا گیا، جس نے دھند کو اتنا خطرناک بنا دیا کہ سانس لینا بھی جان لیوا بن گیا۔ دھند کی گہرائی اور زہریلا پن اتنا بڑھ گیا کہ لوگوں کے لیے گھر سے نکلنا زندگی کو خطرے میں ڈالنے کے برابر تھا۔ فضا میں سلفر ڈائی آکسائڈ اور دیگر زہریلے کیمیکلز کی موجودگی نے ایسی دھند کو جنم دیا جس کی وجہ سے سانس لینے میں دشواری ہوئی، آنکھوں میں جلن ہونے لگی اور لوگوں کے گلے میں تکلیف بڑھ گئی۔ ہوا کی یہ بوجھل زہریلی تہ 30 میل تک پھیل گئی اور اتنی گاڑھی ہو گئی کہ لوگ اپنے ہاتھ کو دیکھنے کے قابل بھی نہیں رہے۔ 5 دن کے اس قیامت خیز عرصے کے دوران لندن کی سڑکیں اور عمارتیں ایک ملبے میں تبدیل ہو گئیں۔ دھند کی وجہ سے بسیں، گاڑیاں اور ٹرینیں رک گئیں اور ہوائی اڈوں پر پروازیں معطل ہو گئیں۔ اسموک اتنی کثیف تھی کہ لوگوں کے چہروں پر کالے دھبے پڑ گئے اور عمارتیں کالے دھوئیں سے ڈھک گئیں۔ سڑکوں پر چلنے والے لوگوں کے کپڑے اور چہرے پر کالک جمنے لگی۔ اسپتالوں میں سانس کی بیماریوں کے مریضوں کا رش اتنا بڑھ گیا کہ اسپتالوں کی جگہیں کم پڑ گئیں اور ہزاروں لوگ اس جان لیوا دھند سے بچنے کی کوشش میں ناکام ہو گئے۔ دھند کے چھٹنے کے بعد بھی اس کے اثرات مہینوں تک محسوس کیے گئے۔ لندن کے لوگوں کے ذہنوں پر اس تباہی نے گہرا اثر چھوڑا اور عوام نے حکومت سے فضائی آلودگی کو کنٹرول کرنے کے لیے سخت اقدامات کا مطالبہ کیا۔ برطانوی حکمرانوں نے عوامی مطالبات پر ایسے اقدامات اٹھائے جس سے پھر اس اسموگ، دھوئیں اور فضائی آلودگی کے زہریلے بادل نہ صرف چھٹ گئے بلکہ دنیا بھر کے انسان اب اس شہر کا رخ کرتے ہیں اور وہاں سے تصاویر بنا کر اپنے سوشل میڈیا پر اس کی تشہیر بھی کرتے ہیں۔ لندن میں اس وقت کے بعد سے حکومت کی جانب سے متعدد اقدامات کیے گئے، لیکن سن 1956 میں برطانیہ کی پارلیمان کی جانب سے کلین ایئر ایکٹ پاس کیا گیا، جس میں صنعتی اور گھروں سے نکلنے والے دھوئیں کو کنٹرول کرنے کے لیے شہروں اور قصبوں میں اسموک کنٹرول ایریاز بنائے گئے، جہاں صرف ایسے ایندھن جلائے جاتے جن کا دھواں قدرے کم ہوتا۔ گھروں کے مالکان کو سبسڈی دی گئی تاکہ وہ پائیدار ایندھن پر منتقل ہو سکے۔ 1968 میں اس ایکٹ میں توسیع کی گئی اور لندن کی ایئر کوالٹی میں اس کے بعد کی دہائیوں میں بہتری آنے لگی۔ شہر کی جانب سے الٹرا لو ایمینیشن زون متعارف کرائے گئے، جن میں زیادہ دھواں پھیلانے والی وہیکلز پر بھاری جرمانے عائد کیے گئے۔ لندن سٹی ہال کی جانب سے اس پالیسی کے نفاذ کے 6 ماہ بعد کہا گیا کہ فضائی آلودگی میں 1/3 کمی واقع ہوئی ہے۔ چین میں بھی تیزی سے ہونے والی صنعتی ترقی کے باعث فضائی آلودگی میں بتدریج اضافہ دیکھنے کو ملا۔ 1980 کی دہائی کے بعد سے جب چین میں کوئلے سے چلنے والے پاور سٹیشن اور گاڑیوں کی خریداری میں اضافہ ہوا تو چین کے دارالحکومت بیجنگ میں زہریلے کیمیکلز اور فضائی آلودگی میں بتدریج اضافہ ہونے لگا۔
2014 میں شنگھائی اکیڈمی آف سوشل سائنسز کا کہنا تھا کہ شہر انسانوں کے رہنے کے قابل نہیں رہا کیونکہ یہاں آلودگی بہت زیادہ ہے۔ تو پھر چین نے اس کا حل کیا نکالا؟ اس کے لیے سالوں کی محنت کرنا پڑی۔ اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ کے مطابق سن 2013 سے 2017 میں 4 سال کے درمیان بیجنگ میں فضا میں ذرات کی شرح 35% سے کم ہو کر 25% ہو گئی۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ دنیا کے کسی اور شہر نے ایسی کامیابی حاصل نہیں کی۔ تاہم یہ اس لیے تھا کیونکہ چین نے جو اقدامات متعارف کرائے وہ سن 1998 کے بعد سے 2 دہائیوں تک مختلف اشکال میں نافذ کیے جاتے رہے۔ چین کی حکومت نے صنعتوں پر اخراج کو بہت کم کرنے کے لیے معیار وضع کیے، جدید ایئر کوالٹی مانیٹرنگ سسٹم بنایا اور مزید پبلک ٹرانسپورٹ انفراسٹرکچر بھی بنایا۔ چین میں گاڑیوں میں استعمال ہونے والے ایندھن کی کوالٹی بہتر بنائی گئی۔ ایک بڑے ایکشن پلان کے تحت دیگر اقدامات کے علاوہ کوئلے سے چلنے والے نئے منصوبوں پر پابندی لگائی گئی۔ رہائشی عمارتوں میں کوئلے سے چلنے والے ہیٹنگ سسٹم کو بند کر دیا گیا۔ ڈیزل ٹرکوں میں ایندھن اور انجن کے معیار کو بڑھایا گیا، جبکہ آلودگی پھیلانے والی پرانی کاروں کا استعمال بند کر دیا گیا۔ لوگوں کو الیکٹرک کاروں کو اپنانے اور مختصر سفر کے لیے اپنی سائیکل چلانے کی ترغیب دی گئی۔